بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر انسان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ انفرادیتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ آج کا ہمارا قرآن مجید کا سبق انسانی تاریخ کے دو منفرد ترین ماں اور بیٹے کے حوالے سے ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 50۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کریں گے کہ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہو جائے، لیکن اس سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو بلند، صاف، قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں یہ تذکرہ ہو رہا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کا۔ اب اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے، خاص طور پر امام بقائی نظم الدرر میں لکھتے ہیں، لما کان من ذکر کلہم قد ردوا من جاءہم لاشعارہم استبعادہم لان یکون الرسل بشرا، کہ جب ذکر کر دیا گیا کہ ہر دور میں جو بھی نبی اور رسول تشریف لائے، قوموں نے ان کو مسترد کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انسان تھے۔ اور پھر بنی اسرائیل میں سے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت، نصرت عطا فرمائی، دشمن پر غلبہ عطا فرمایا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ ان کے سامنے واضح کر دیا کتاب مقدس کی روشنی میں، کہ کہیں یہ بد نصیب عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ بد نصیب لوگ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا معبود نہ بنا لیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یہاں ایک بڑا پیارا جملہ ہے، میں نہیں رہ سکتا عربی میں پڑھے بغیر۔ فرماتے ہیں، تعجیبا من حال المکذبین فی ھذا الصعود بعد النزول فی امر من ارسلوا الیہم وجرت علی ایدیہم الآیات لہدایتہم،
کہ جٹلانے والے جو تھے ان پر تعجب کا اظہار کیا اللہ تعالی نے کہ ایک طرف تم لوگ انبیاء علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کو گرا رہے ہو، یہ کہہ کر کہ وہ انسان تھے تو انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف تم ایک نبی اور ایک رسول کو اس قدر بلند کر رہے ہو، چڑھا رہے ہو کہ انہیں تم نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اب اس کے بعد پھر اہل علم یہ لکھتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیہ، اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لوگوں کے لیے ایک حجت بنایا جو کہ عجیب بھی تھی اور واضح بھی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی تھی۔ ان کو ورطہ حیرت میں مبتلا اس نے کر دیا، اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کائنات کے وہ واحد انسان ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جس طرح کہ پیچھے سورہ مریم میں 21ویں آیت مبارکہ گزری ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تاکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے نشانی بھی بنا دیں اور رحمت بھی بنا دیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو پہلے ہو چکا تھا۔ اگلی بات یہ ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان دونوں ماں بیٹے کو ایک بلند جگہ پر پناہ عطا فرما دی جہاں سکون بھی تھا اور پانی بھی تھا۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ دراصل یہ ایسی جگہ تھی جو زمین سے بلند تھی، اس میں پانی چل رہا تھا، یعنی چشمے موجود تھے، اور اس حوالے سے پھر مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جن میں امام قرطبی، امام ابن جریر ماضی قریب میں، امام سعدی، پھر ابن عاشور، اور پھر اسی طریقے سے امام بقائی نظم الدرر میں، اور اسی طرح دیگر مفسرین کرام جس طرح کہ تفسیر الوسیط وغیرہ ہے یا اور کتب تفاسیر ہیں، ان میں اس چیز کی تفصیل موجود ہے، لیکن میں اس کی طرف جانے کی بجائے آپ کے سامنے براہ راست قرآن مجید سورہ مریم کی 22، 23، 24 اور 25ویں آیت مبارکہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ سیدہ مریم جب حاملہ ہو گئیں تو ان کو لے کر ایک دور دراز جگہ پر چلی گئیں اور ایک درخت کے تنے کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں ایک بھولی بسری داستان ہو چکی ہوتی۔ تو رب کائنات کی طرف سے آواز آئی، فرشتہ جو بھیجا ہوا تھا اس کی آواز آئی نیچے سے کہ آپ نے بالکل غم زدہ نہیں ہونا، اس درخت کو آپ ہلائیں، اس کے تنے کو ہلائیں تو آپ کے اوپر تازہ کھجوریں جو ہیں وہ گریں گی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ انسانی تاریخ کے یہ منفرد ماں اور بیٹا ہے، نہ آج تک کوئی ان جیسی ماں اور ان جیسا بیٹا آیا اور نہ ہی قیامت تک آ سکے گا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اور یہاں پر واحد تفسیر میں ایک اور بات بڑی زبردست لکھی ہوئی ہے جس کا تعلق میرے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی رسالت سے قبل جو رسولوں کا سلسلہ تھا اس کا اختتام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا، اور کمال دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کہ رب کائنات نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا
تو منفرد انداز سے، بالکل الگ تھلگ انداز سے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ قرار ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو، جس پر انسان ٹھہر سکے، اور اس میں پھر مختلف قسم کا اناج ہو، پھل ہوں، چشمے ہوں، تو جس میں یہ ساری کی ساری خصوصیات ہوں اس کو قرار کہتے ہیں۔ اور پھر یہ جگہ کون سی تھی یہ تو ہم گزشتہ سبق میں بیان کر چکے ہیں۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اس میں رد ہے یہودیوں کا، جنہوں نے سیدہ مریم پر انتہائی گنونا اور انتہائی غلط الزام لگایا۔ اور پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان حالات میں پھر جب سیدہ مریم اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو بادشاہ نے کہا کہ ہم ان دونوں ماں بیٹے کو یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ تو سیدہ مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر یا دمشق کی طرف چلی گئیں، مختلف مقامات پر چلی گئیں، اور یہ سلسلہ کوئی 12 سال تک چلا، یہاں تک کہ وہ ظالم بادشاہ جس نے یہ فیصلہ صادر کیا تھا وہ مر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان دونوں ماں بیٹے کو اس ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرمائی۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ لفظ آیا اس کا معنی ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ عبرت اور نصیحت تھی، اور یہ کوئی نشانی ایک نہیں تھی بلکہ ایک سے زیادہ تھی، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ کی گود میں بات کی، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی نشانی نہیں تھی۔ تفسیر جلالین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ آیت نشانی استعمال کیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 2 نشانیاں، اس لیے کہ بنیادی نشانی تو یہی تھی کہ سیدہ مریم جو کہ کنواری تھیں، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ولادت کا سلسلہ بنا دیا۔ تو یہ معاملہ ظاہر بات ہے انسانی تاریخ کا عجیب ترین معاملہ تھا کہ ایک ایسی لڑکی جو کہ پاک باز ہے، جس کا کردار سفید چادر سے زیادہ شفاف ہے، اس کے ہاں اس قسم کا کوئی سلسلہ بنے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ پر لکھا ہوا ہے، سورۃ الانبیاء پیچھے گزری ہے، وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ امام شوکانی فتح القدیر میں اور اسی طریقے سے روح البیان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو بلند جگہ تھی یہ عام آبادی سے کوئی 18 میل کے فاصلے پر تھی، اور یہ جگہ ہر لحاظ سے محفوظ اور معمون تھی، وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ، کوئی خدشہ یا امن و سلامتی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ہوتا ہے نا کہ انسان جنگل بیابان میں چلا جائے، الگ تھلگ آبادی سے ہٹ کر تنے تنہا ہو جائے، تو وہاں پر یہ مسائل سامنے آتے ہیں کہ جنگلی جانوروں کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس قسم کی کوئی بھی صورتحال نہیں تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کو جب اپنے بندوں سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بذات خود اپنی رضا و رحمت سے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے ایسا ہی کیا۔ ورنہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بغیر کسی خارجی مدد کے بچے کی ولادت یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا۔ عورت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی بچے کو جنم دیتی ہے،
اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔